بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ شیراز حملے کے ذمہ داروں کو یقیناً سزا دی جائے گی، خامنائی کا خطاب۔ ایران نے کہا دشمن کئی سطحوں سے وار کر رہا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے بیچ سمندری سرحد پر سمجھوتا ہو گیا، امریکہ کی کوششوں سے دونوں ملکوں نے دستخط کر دیے۔ دمشق میں اسرائیل کے تازہ حملے، سیرین ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر میزائلز مار گرائے۔ مغربی کنارے اور قدس میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی سرگرمیاں تیز، 24 گھنٹوں میں 47 حملے۔ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے بائیڈن کی مقبولیت گھٹی، کانگریس میں ریپبلکنز کا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ گلگت بلتستان حاصل کریں گے، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دی پاکستان کو وارننگ، بڈگام میں فوجی تقریب سے خطاب۔ اعظم خان کو ہیٹ سپیچ کیس میں 3 سال جیل کی سزا، ایس پی لیڈر نے کہا ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ انڈیا نے T20 ورلڈ کپ میں نیدرلینڈز کو 56 رن سے دھو دیا، سوریہ کمار یادو کی طوفانی بیٹنگ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات ایران سے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے مقدس شہر شیراز میں دہشت گرد حملے پر ایرانی قوم سے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس جرم کے خاطیوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ خامنائی نے ایک پیام میں لکھا کہ احمد بن موسیٰ کے مقدس روضے پر اس جرم کے نتیجے میں بے قصور مرد، عورتیں اور بچے شہید ہوئے ہیں، جس سے انہیں صدمہ ہوا ہے۔ فارس صوبے کے شیراز شہر میں اس مقدس مقام شاہ چراغ مسجد پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 15 زائرین جاں بحق ہوئے اور کم سے کم 40 زائرین زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ چہارشنبے کو مغرب کی نماز کے وقت پیش آیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے میں شامل 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور تیسرے کی تلاش ہے۔ حملے کے فوری بعد داعش یا آئیسس نے ذمہ داری قبول کی۔ خامنائی نے کہا کہ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیوں، عدالتوں، مفکروں اور سماجی کارکنوں اور پوری قوم سے کہا کہ وہ مقدس مقامات، ملک کی سیکیورٹی اور دوسرے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ شیراز میں امام رضا کے بھائی کا مزار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے حملے کی مذمت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمہ ناصر کنانی نے اس حملے کے لیے مغربی ملکوں اور ان کے اتحادیوں کی طرف انگلی اٹھائی۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ اس خونریزی میں شامل لوگوں کو کچل دے گا۔ یمن کی حوثی حکومت نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ نفرت کے قابل اس حملے سے ایرانیوں کا اتحاد مضبوط ہوگا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شیراز میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایران کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ پوٹن نے صدر ابراہیم رئیسی کو ایک پیغام روانہ کرتے ہوئے تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب ایران میں مہسا امینی کی موت پر احتجاج جاری ہے۔ شیراز حملے کے دن ہی کردستان میں مہسا امینی کے آبائی شہر میں ہزاروں لوگ مہسا امینی کے چہلم کے موقع پر جمع ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن بھی کیا۔ مہسا امینی کی 16 ستمبر کو ایرانی پولیس کی حراست میں موت ہوئی تھی اور اسے مناسب لباس نہ پہننے پر ایران کی اخلاقی پولیس گشت ارشاد نے گرفتار کیا تھا۔ مظاہروں کے دوران احتجاجیوں نے ڈکٹیٹر مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اسنا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ کردستان کے شہر سقر میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ مہسا امینی کے آبائی شہر میں پولیس نے احتجاجیوں پر فائرنگ کی۔ احتجاجی زندگی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے شیراز حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دشمن کئی سطحوں سے ایران کی سیکیورٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ اس جرم سے ایران میں دہشت گردی اور خون خرابے کو بڑھاوا دینے والوں کے ناپاک ارادے ظاہر ہو گئے ہیں۔
ایرانی فوج کے چیف نے کہا ہے کہ شیراز حملے کا انتقام لیا جائے گا۔ ایک پیغام میں میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ ملک کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فورسز جلد ہی اس حملے کے بیرونی اور داخلی منصوبہ سازوں کو سزا دیں گے۔ اسرائیل اور لبنان نے امریکہ کی کوششوں سے سمندری سرحدوں کے بارے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان سرکاری تعلقات نہیں ہیں اور دونوں ملک ٹیکنیکلی حالت جنگ میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھوتا ہوا ہے۔ صدر مشیل اون نے جمعرات کی صبح صدارتی محل میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے، جس کے بعد اسے ایک سرحدی مقام پر امریکی عہدیداروں کے حوالے کیا گیا۔ لبنان کی طرف سے بات چیت میں حصہ لینے والے ایک عہدیدار نے کہا کہ یہ سمجھوتا ایک نئے دور کی شروعات ہے، جس سے گیس کی دولت سے مالا مال بحیرہ روم یا میڈیٹرینین سی کے اس علاقے میں سرحدی تنازع ختم ہوگا۔ اسرائیلی حکومت نے بھی سمجھوتے پر دستخط کرنے کی تصدیق کی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم یائر لاپڈ کے دفتر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمجھوتا تل ابیب کے لیے سیاسی کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہر دن نہیں ہوتا کہ دنیا کے سامنے کوئی دشمن اسرائیل کو تحریری سمجھوتے میں تسلیم کرتا ہے۔ کئی مہینوں تک امریکی مصالحت کاروں کے ذریعے بات چیت ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ سمجھوتا طے پایا۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ لبنانی عوام کو امید ہے کہ ان کا ملک گیس پیدا کرنے والا ایک اہم ملک بنے گا۔ سمجھوتے کے مطابق اسرائیل کو کاریش فیلڈ میں گیس کی کھوج کے اختیارات حاصل ہوں گے، اس کے بدلے لبنان کو خانہ فیلڈ میں تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ اسرائیل نے سیریا کے دارالحکومت دمشق میں ایک بار پھر حملے کیے۔ یہ ایک ہفتے میں دمشق پر تیسرا حملہ ہے۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ فلسطین پر قبضہ کیے گئے علاقوں کی طرف سے رات 12:30 پر یہ حملہ کیا گیا۔ سیریا کی ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر اسرائیلی میزائلز کو مار گرایا گیا۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل کے اس طرح کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ مغربی کنارے اور قدس میں اسرائیلی فوج اور یہودی آباد کاروں کے خلاف فلسطینیوں کی تازہ مزاحمتی کارروائیوں کی خبر ہے۔ 24 گھنٹوں میں 47 کارروائیاں کی گئیں۔ فائرنگ کے 5 واقعات پیش آئے، جن میں 3 یہودی آباد کار زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یہودی بستیوں میں پتھراؤ بھی کیا گیا، بعض جگہ پیٹرول بم پھینکے گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مزاحمت کاروں نے یہودی آباد کاروں کے 7 حملوں کو ناکام بنایا اور 3 گاڑیوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی۔ قدس، جنین، رام اللہ، نابلس، بیت لحم، سلفیت، خلقیلیہ اور ہبرون یا الخلیل میں جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے ایک فلسطینی فٹ بال پلیئر کو 4 سال جیل کی سزا سنائی اور 4000 شیکلز کا جرمانہ لگایا۔ اسرائیلی فوج نے اس فٹ بال کھلاڑی ایراج کو 5 ستمبر 2020 کو جنین کے قریب ایک چیک پوائنٹ سے گرفتار کیا تھا۔ اس فٹ بال پلیئر پر الزام ہے کہ وہ ایک ایسی تنظیم کا کارکن ہے جس پر پابندی ہے اور اس نے اسرائیل کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے جنگ میں رشیا کی چالوں پر تنقید کی ہے۔ زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ یوکرین کے سپاہی ایسٹ یوکرین کے 2 شہروں پر قبضہ بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رشیا کی فوج جنونی کارروائیاں کر رہی ہے اور مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ دیوالی کے وقفے کے بعد کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا تلنگانہ میں پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے مکتھل ضلع نارائن پیٹ میں یاترا کا پھر سے آغاز کیا۔ اس موقع پر سینکڑوں لوگ شریک ہوئے۔ راہل گاندھی کے ساتھ پی سی سی چیف ریونت ریڈی، اے آئی سی سی انچارج مانیکم ٹگور، سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکا، سابق پی سی سی صدر اتم کمار ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ کے لکشمن نے ٹی آر ایس کے 4 ارکان اسمبلی کو خریدنے کے لیے خفیہ آپریشن کی خبریں رد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پورا ڈرامہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے رچا ہے تاکہ بی جے پی کو بدنام کیا جا سکے، اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی ہائی کورٹ کے برسر خدمت جج یا سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے۔ لکشمن نے کہا کہ ان کی پارٹی نے کبھی بھی کسی ٹی آر ایس ایم ایل اے کو پیسے کے ذریعے پارٹی میں شامل کرنے کا لالچ نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ بی جے پی کے 3 ایجنٹس کو نقد رقم کے ساتھ گرفتار کیا گیا جو ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سائبر آباد پولیس نے ایک کیس درج کیا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے دیوالی کے موقع پر ایک ریسیپشن دیتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت اپنی قدروں کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ اس موقع پر کئی انڈین امریکنز موجود تھے۔ امریکہ کے مذہبی آزادی سے متعلق کمیشن نے انڈیا میں ہیٹ سپیچ اور مائنورٹیز پر حملوں کے لیے کئی مرتبہ تنقید کی ہے۔
کرکٹ انڈیا نے ٹی20 کرکٹ ورلڈ کپ کے ایک میچ میں جو آسٹریلیا میں کھیلا گیا نیدرلینڈز کو آسانی کے ساتھ 56 رن سے ہرا دیا. سوریہ کمار یادو نے ناتجربہ کار بولنگ اٹیک کی دھجیاں اڑا دیں. یہ انڈیا کی ٹی20 ورلڈ کپ میں دوسری جیت ہے. اس سے پہلے انڈیا نے پاکستان کو ہرایا تھا. کپتان روہت شرما نے 49 گیندوں میں 53، وراٹ کوہلی نے 44 گیندوں میں 62 ناٹ آؤٹ رنز بنائے. سوریہ کمار یادو نے 25 گیندوں میں 51 رن کی زبردست اننگز کھیلی اور ناٹ آؤٹ رہے. جواب میں نیدرلینڈز کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 123 رنز ہی بنا سکی. بھونیشور کمار اور ارشدیپ سنگھ نے 2 اور محمد سمیع نے 1 وکٹ حاصل کی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. شیراز حملے کے ذمہ داروں کو یقیناً سزا دی جائے گی. خامنائی کا خطاب. ایران نے کہا دشمن کئی سطحوں سے وار کر رہا ہے. اسرائیل اور لبنان کے بیچ سمندری سرحد پر سمجھوتا ہو گیا. امریکہ کی کوششوں سے دونوں ملکوں نے دستخط کر دیے. دمشق میں اسرائیل کے تازہ حملے. سیرین ایئر ڈیفنس نے زیادہ تر میزائلز مار گرائے. مغربی کنارے اور قدس میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی سرگرمیاں تیز. 24 گھنٹوں میں 47 حملے. امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے بائیڈن کی مقبولیت گھٹی. کانگریس میں ریپبلکنز کا کنٹرول ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان حاصل کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دی پاکستان کو وارننگ. بڈگام میں فوجی تقریب سے خطاب. اعظم خان کو ہیٹ سپیچ کیس میں 3 سال جیل کی سزا. ایس پی لیڈر نے کہا ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. انڈیا نے ٹی20 ورلڈ کپ میں نیدرلینڈز کو 56 رن سے دھو دیا. سوریہ کمار یادو کی طوفانی بیٹنگ. یہ تھی آج کی خبریں. اب شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.